آج سے کئی سو سال پہلے ہم زمین کو ہی کائنات کا مرکز سمجھتے تھے اور پھر سورج کو کائنات کا مرکز مانا گیا، لیکن چونکہ اس وقت لوگوں کو یہ علم نہیں تھا کہ ہمارے نظام شمسی سے باہر بھی کچھ ہے، لیکن پھر جب سائنس نے ترقی کی اور ہم نے ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ سے آسمان کا مشاہدہ کیا اور دور دراز کی کہکشائیں دیکھی، تب ایک سوال نے جنم لیا، ایک ایسا سوال جس کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا، ایک ایسا سوال جس نے انسانوں کو اس وقت تجسس میں مبتلا کر دیا۔ یہی وہ سوال تھا جو آج بھی پوچھا جاتا ہے، اور جب تک ہمیں اس کا جواب نہیں ملتا، یہ سوال پوچھا جائے گا کہ کیا ہم اس کائنات میں اکیلے ہیں؟ کائنات کے بارے میں تجسس رکھنے والے ہر انسان کی شاید یہی خواہش ہوگی کہ مرنے سے پہلے وہ اس سوال کا جواب جان پائے کہ کیا ہم اس کائنات میں اکیلے ہیں؟ میں اور آپ، اس دنیا میں موجود ہر انسان نہ صرف ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں بلکہ ایک دوسرے کے درد، خوشی اور غم کو بھی محسوس کر سکتے ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ اس دنیا میں موجود دیگر جاندار بھی یہی خصوصیات رکھتے ہیں؟ بس فرق صرف اتنا ہے کہ ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر یہ جان پاتے ہیں کہ جو آئینے میں موجود ہے وہ ہم ہیں، جبکہ دیگر جاندار آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھیں تو انہیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ آئینے میں موجود شخص کون ہے، یا وہ اس کا عکس ہے یا نہیں ہے۔ اور کچھ جاندار انسانوں کے علاوہ بھی ہیں جو یہ جاننے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ آئینے میں موجود کوئی اور نہیں بلکہ ان کا خود کا ریفلیکشن ہے، اور ان جانداروں کی لسٹ میں ڈولفن، ہاتھی، چمپینزی، بندر وغیرہ شامل ہیں۔ میرے ان تمام تر باتوں کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم کائنات میں کسی اور سیارے پر زندگی تلاش کر رہے ہیں، لیکن ہمیں اب تک کوئی زندگی نہیں ملی، تو کیا ہم یہ صحیح فیصلہ لے رہے ہیں کہ ہم اس کائنات میں اکیلے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم یہ صرف اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ زندگی کائنات میں کہاں پر موجود ہے۔ اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ کائنات میں کہیں اور زندگی موجود نہیں ہے، بلکہ موجود ہو سکتی ہے، بس ہمیں صرف پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں پر ہے، کیسی ہے، یا ہم سے کمیونیکیٹ کیوں نہیں کرتے، یا ہم اس سے کمیونیکیٹ کیوں نہیں کر پاتے۔ ہماری اس دنیا میں کتنے قسم کے جاندار موجود ہیں، اور پھر ہر جاندار میں ہزاروں قسمیں ہیں، لیکن جو میں نے بتایا کہ اس دنیا میں صرف کچھ ہی جاندار ہیں جو انسان کے ذہانت کے قریب ہے، اور ان میں سے چمپینزی انسان کے بہت زیادہ قریب ہے۔ اگر انسان کا آئی کیو لیول 9 ہو تو چمپینزی کا 8 ہوگا۔ بس صرف ایک ہی پوائنٹ نے انسان کو انسان بنایا ہے۔ اگر ہم یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہم کائنات میں اکیلے ہیں، تو پہلے ہمیں یہ معلوم کرنا ہوگا کہ ہم کس قسم کی مخلوق کو کائنات میں ڈھونڈنا چاہتے ہیں۔ مطلب کیا ہم ایسی مخلوق کی تلاش میں ہیں جو مائکروسکوپ سے ہی دیکھی جا سکتی ہے؟ اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو شاید بیکٹیریل لائف اس کائنات میں موجود ہو، شاید ہمارے آس پاس بھی موجود ہو، لیکن اگر آپ ذہانت کی بات کر رہے ہیں تو کس قسم کی ذہانت کی بات کر رہے ہیں؟ کیا آپ ایسے مخلوق کی تلاش کر رہے ہیں جو اوزار بنانے کے قابل ہو، جیسے ہماری زمین پر چمپینزیز اور کوے وغیرہ لکڑیوں سے اوزار بناتے ہیں اپنی خوراک حاصل کرنے کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے؟ اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو میرا جواب بھی ہاں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس بات کا امکان ہے کہ کائنات میں ایسی قسم کی زندگی بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن ایک منٹ، کیا آپ اس سوال کی تلاش میں ہیں کہ کیا کائنات میں انسانوں جیسی ذہین زندگی موجود ہے؟ اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو ایک بار پھر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہاں، یہ بھی ممکن ہے، کیونکہ اب بات کرتے ہیں کائنات میں سیاروں کے بارے میں کہ کتنے سیارے ہو سکتے ہیں۔ اس سے آپ کو ایک حد تک جواب مل جائے گا۔ ہم جس زمین پر رہ رہے ہیں وہ ایک ستارے کے گرد گھوم رہی ہے جسے سورج کہتے ہیں، اور یہ سورج صرف ہماری کہکشاں میں موجود ان 200 کروڑ ستاروں میں سے ایک ہے جو ہماری کہکشاں میں موجود ہے۔ ان 200 کروڑ ستاروں میں ہر ستارے کے گرد کم سے کم ایک سیارہ ضرور موجود ہے، اور ہماری اپنی اسی کہکشاں میں جہاں سورج اپنے 200 کروڑ ساتھیوں کے ساتھ موجود ہے، صرف اسی کہکشاں میں زمین کے سائز کے 45 کروڑ سیارے موجود ہو سکتے ہیں۔ اب یہ تو ستاروں کی اور صرف ہماری کہکشاں کی بات ہوئی، اب بات کرتے ہیں کائنات میں موجود کہکشاؤں کی۔ ہماری کائنات میں ایک حساب کے مطابق 100 ارب کہکشائیں موجود ہیں، اور پھر ہر کہکشاں میں 200 کروڑ ستاروں سے لے کر ہزاروں کروڑوں ستارے موجود ہو سکتے ہیں، اور اب ہر ستارے کے گرد کوئی نہ کوئی سیارہ ضرور موجود ہے۔ تو اب ان 100 ارب کہکشاؤں میں، ان اربوں خربوں ستاروں میں، ایک کہکشاں میں موجود 200 کروڑ ستاروں میں صرف ایک ستارے کی گرد گھومنے والے 8 سیاروں میں صرف ایک سیارے پر زندگی ہونا ایسا ہی ہے جیسے ایک شخص سمندر سے ایک بالٹی پانی نکالتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس میں تو کوئی مچھلی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ پورے سمندر میں کوئی مچھلی نہیں ہے،
बल्कि पूरा समंदर मछलियों से भरा पड़ा है और हर किस्म की मछलियाँ पाई जाती है। ऐसे में ये सवाल करना कि हम इस कायनात में अकेले हैं बहुत जल्दबाजी होगी। और हाँ, एक बात तो मैं बताना ही भूल गया कि जो हमने कायनात की बात की वो सिर्फ काबिल मुशाहिदा कायनात है। हम सिर्फ इसी के बारे में जानते हैं, बाकी कायनात तो इस काबिल मुशाहिदा कायनात के मुकाबले काफ़ी बड़ी है और इसके बारे में अभी तक किसी को भी इल्म नहीं है कि हमारी इस काबिल मुशाहिदा कायनात से बाहर क्या है, क्योंकि ये कायनात फैल रही है और इसे समझना हमारे लिए इंतहाई मुश्किल है। क्योंकि जितनी देर में आपने ये वीडियो देखी उतने वक्त में कायनात अरबों खरबों किलोमीटर और फैल गई और मज़ीद फैल रही है और इसी तरह नए नए सितारे बन रहे हैं, इनके गिरद सियारे बन रहे हैं, पुराने सितारों का खात्मा हो रहा है और कायनात का फैलाव जारी है और इसकी रफ्तार में भी इजाफा हो रहा है और यूँ ये निज़ाम इसी तरह चल रहा है। और शायद ही कोई दूर कायनात की किसी गोशे में मौजूद किसी सैयारे पर आसमान की तरफ देखकर यही सवाल उठा रहा हो कि क्या हम इस कायनात में अकेले हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की ये मुख्तसर सी वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को पसंद आने के बाद इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह मैं आने वाली नई वीडियोज़ में आप लोगों से मुलाकात करता रहूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।